بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ الحمد للہ ہمارے درمیان ایک عظیم شخصیت فضیلۃ الشیخ عبدالرحیم صدری جامعی، آپ صدر سے تعلق رکھتے ہیں کرناٹکا کے۔ آپ ماشاءاللہ ایک لمبے عرصے سے دعوتی میدان میں ہیں اور مختلف مساجد میں لمبے عرصے تک آپ امام و خطیب رہے ہیں۔ ابھی حالیہ آپ گلبرگہ کی مرکزی مسجد میں امام و خطیب تھے، اس سے پہلے بیلاری کی مرکزی مسجد میں آپ امام و خطیب کی حیثیت سے تھے۔ اس کے علاوہ آپ i+TV کے سابق مقرر بھی رہے ہیں اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے مختلف شہروں میں، مقامات میں، کرناٹک و بیرون کرناٹک بلکہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اللہ تعالیٰ آپ سے خدمت لے رہا ہے۔ اللہ آپ کی زبان میں بہت لکنت دی ہے، بہت تاثیر بھی دی ہے، تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے، بہت ہی شادمانی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان آج فضیلت الشیخ ہمارے بڑے بھائی شیخ عبدالرحیم صدری حفظہ اللہ موجود ہیں۔ اور شیخ کی خوبی یہ بھی ہے کہ الحمدللہ جب بھی مدعو کریں تو بلا چون چرا آپ حاضر ہو جاتے ہیں ہمارے درمیان، اور ہمیں دعوتی امور میں آپ اچھے خاصے مشورے بھی دیتے ہیں اور اپنے تجارب بھی آپ بتاتے رہتے ہیں۔ تو آپ انشاءاللہ العزیز ہمارے درمیان فکر آخرت کے عنوان پر خطاب فرما ہوں گے۔ میں شیخ سے گزارش کرتا ہوں آپ اپنے مفروضہ موضوع پر خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین ومن سن سنة حسنة الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولن تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ قابل صد احترام آپ کے مربی اور ہمارے عزیز ان ادارجات کے بانی مبانی فضیلت الاخ ابو عباد عمران مدنی حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، زادت معالیکم، ومعزز معلمات وعزیز طالبات، اللہ رب کریم کا شکر احسان ہے کہ مالک ذوالجلال والاکرام نے مریم بنت عمران، ویسے آپ جانتے ہیں تاریخ اسلام کے اندر مریم بنت عمران کا ذکر احادیث کے اندر بھی بڑے خیر کے ساتھ پیش کیا گیا، اور آپ اس ادارے سے منسوب، میری تو دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میں سے ہر بچی کو مریم بنت عمران بنائے۔ کروڑوں خواتین آئیں اور چلے گئیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا ما اکمل
انہیں بہت کم خواتین ہیں جنہوں نے شرعی اعتبار سے اپنے کردار کی چھاپ چھوڑی، ان میں مریم بنت عمران ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر وہ واحد خاتون ہے جس کے نام پر سورہ مریم ہے۔ الغرض مجھے شیخ محترم نے فکر آخرت پر خطاب کرنے کے لیے کہا۔ میری دی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میں سے ہر بچی کو، بلکہ ہماری قوم کی ہر بچی کو مریم بنت عمران بنائے۔ اللہ کرے کہ جیسے ان کی زندگی کے اندر ان کے کچھ اختصاصات تھے، اللہ کرے کہ آپ کی زندگی میں بھی ایسے اختصاصات کہ مالکن آپ بنے۔ اللہ کرے کہ مریم بنت عمران آج نہیں ہے لیکن ان کا ذکر آج بھی ہے، کل بھی ہے، قیامت کی صبح تک رہے گا، آپ بھی ویسے ہی بنے، کیونکہ انسان کو فنا ہے لیکن ان کی انسانیت کو بقا ہے نا۔ وہ کیا ہے، ایک شعر ہے نا، سورج ہوں رمق چھوڑ جاؤں گا، اگر ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا۔ اللہ کرے کہ ایسے بنے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے بنائیں، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اسم مسمہ بنائے، ترقی کی راہ پر گامزن فرمائے۔ میرے عزیز بچیوں، فکر آخرت، ویسے شیخ یا دیگر علماء اور ویسے یوٹیوب پر بھی میرا بیان موجود ہے فکر آخرت پر، لیکن میں فکر آخرت کے خاص پہلو پر آپ سے، کیونکہ آپ طالبات ہیں، بے توفیق اللہ کچھ رہنمائی کی کوشش کروں گا۔ دعا کیجئے اللہ مجھے حق کہنے والا، آپ کو حق سننے والا، اللہ ہم سب کو حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب شیخ محترم نے فکر آخرت کا عنوان کیوں دیا؟ اور یقیناً فکر آخرت کی ضرورت ہر دور میں رہی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ریلیکس لینے، سستانہ دور کرنے کے لیے اپنی مبارک پیٹھ کو جب لگاتے زمین پر، اور بھی کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی، اللہ کے نبی کہتے اللہم قنی عذابک یوم تبعث العباد، اللہ اس دن کے عذاب سے بچا جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا۔ یہ فکر آخرت ہی تو تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے آسائش زندگی، وسائل زندگی نہیں تھے جو آج مجھے اور آپ کو میسر ہیں۔ عمدہ ماکولات ہیں، عمدہ مشروبات ہیں، عمدہ رہن سہن ہے، اور آپ تو ماشاءاللہ آپ بنگلور جیسے شہر میں رہنے والے ہیں، کیا کچھ نہیں ہے آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آج جو نعمتیں ہیں عشر عشیر بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کہتے اللہم حاسبنی حسابی یسیرا، اللہ تو حساب لینے والا، میرا حساب آسان لے لینا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی یار غار صدیق اکبر نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ 50 اور 60 کے درمیان چل رہے ہیں، لیکن کچھ بزرگیت کے آثار میں آپ پر ایو شیء شیبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی یہ بزرگیت کے آثار آپ پر کیسے نمودار ہو گئے؟ آج دیکھیے، آج اکثر علماء بھی جو ہے نا بزرگ نظر آتے ہے نا اوروں کی بنسبت، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ شیبتنی رات وعما یتسالون، ہے نا کہ مجھے رات کی تلاوت، سورہ عما یتسالون کی تلاوت اور دیگر اوقات میں مجھ کو اکثر، کیوں؟ اس کے اندر فکر آخرت کا غلبہ۔ آج علماء بھی بزرگ کیوں نظر آتے ہیں؟ ایک تو اپنی بیوی بچوں کے مسائل ہیں ہی، اور سب سے زیادہ امت کا مسئلہ ہے، سب سے زیادہ امت پر حساس ہوتے ہیں۔ کوئی بھی فتنہ نمودار ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے تدارک کے لیے علماء ہی آگے رہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ گر صاحب ہنگامہ نہ ہو منبر و محراب، گر صاحب ہنگامہ نہ ہو منبر و محراب، دی بندے مومن کے لیے موت ہے یا خواب۔ تو اللہ جزائے خیر دے شیخ محترم کو بھی، کیونکہ انہوں نے بھی کچھ سوچ سمجھ کر ہی آپ کے لیے اس عنوان کا انتخاب کیا۔ یہ تمہیدی کچھ باتیں تھیں۔ خود اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہی پیغام دے رہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تم میں سے
ہر نفس دیکھ لے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھا ہے. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، دیکھو ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو لوگ اللہ کو بھول گئے. فانساہم انفسہم، وہ اللہ کو نہیں بھول گئے، اللہ نے خود ان کو ان کے نفسوں سے فراموش کر دیا. اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ فاسق ہیں. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنتی هم الفائزون، جنتی لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں. یہ 3 آیات قرآن مجید کی پارہ نمبر 28 کی دوسری سورت سورۃ الحشر آیت نمبر 18، 19 اور 20. اللہ نے کہا ایمان والوں، ورنہ قرآن کا انداز بڑا پیارا ہے. یا ایھا الناس کہہ کر ساروں سے خطاب، مسلم غیر مسلم یہود سب کے. کہیں اللہ نے کہا یا اہل الکتاب، ایک مخصوص طبقہ اے یہود و نصارہ. کہیں یا اہل الکافرون کہہ کر کے. یہاں اللہ اپنے محبوب اور چہتے بندوں سے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. جبکہ قرآن کی 10 آیتیں بتاتی ہیں کہ مومن اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. قرآن کے اندر 10 آیتیں آپ کو ملے گی. فی نفسی مومن ڈرنے والا ہوتا، لیکن پھر بھی اللہ کرے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل کی فکر آج کرو. جب تک سانس ہے تب تک آس. کیا کہیں گے یہ شیخ عباد ہیں، یہ شیخ عبد الرحیم ہے، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں، یہ بلڈر صاحب ہیں، یہ ڈیولپر صاحب ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. جب تک سانس ہے حیثیت ہے. سانس کا ڈورا ٹوٹ گیا، ختم. شیخ نہیں رہیں گے، میں نہیں رہوں گا. ڈاکٹر نہیں، انجینئر نہیں، بلڈر نہیں. اب کیا ہوگا اللہ ہی جانے اس کے بعد کے مراحل پر. کس حد تک رب کی نظر میں ان کی شخصیت مسلم ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. لہٰذا میرے بھائی، میرے عزیز بچیوں، اللہ نے بڑا چاہنے پہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل کی فکر. آج ایک دوسرے کو معاون، مددگار، رحم دل سب، لیکن کل کوئی نہیں. میرے اور آپ کے گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا، ننھا معصوم بچہ پوچھتا ہے، ممی لوگ پوچھ رہے ہیں ڈیڈی کو کب دفنا. کیوں؟ اب اس معصوم بچے کو بھی خبر ہے کہ ڈیڈی از ڈیڈ. اب ڈیڈی نہیں رہے، ڈیڈی ڈیڈ باڈی ہو گیا. اب ڈیڈی کی کوئی حیثیت نہیں. کسی کو بھی پیغام پہنچے وہ یہی کہتا ہے کیا ہو گیا ابھی کچھ، ارے کیسے، اچھا کب دفنا رہے. 2-4 الفاظ کے بعد پہلے ہی لفظ کب دفنا رہے. کوئی نہیں کہتا بابا بلڈنگ ان کی ہے، بابا وہ اپنے گھر میں ہے، بابا وہ تمہارے چائے تو چھوڑو، تمہارے ایک کپ پانی کے محتاج تک نہیں ہے، وہ روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں چاہتے. یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی بلڈنگ ہے. میری اور آپ کی، میری وائف مجھے رہنے نہیں دے گی، شیخ کی وائف شیخ کو رہنے نہیں دے گی، آپ کے ہسبینڈ آپ کو رہنے نہیں دیں گے، آپ کے ماں باپ میرے ماں باپ نہیں رہنے دیں گے. چند گھنٹوں کے بعد مٹی کے حوالے کر. کسی کو کہا نا کچھ قبر کا سونا بھی تجھے یاد ہے غافل، کچھ قبر کا سونا بھی تجھے یاد ہے غافل، یہ تکیہ گہوارہ یہ بستر نہ رہے گا. دنیا میں جو دل چاہے تیرا کر لے کرا لے، چاہے تو بدی مول لے یا نیکی کما لے. آویں گے ملک قبر میں جب پوچھنے والے، تب تو ہی بتا کون تجھے آ کے سنبھالے. سب مال تیرا چھین تجھے گھر سے نکالے، سب مال تیرا چھین تجھے گھر سے نکالے، اور لا کے تجھے کر گئے جنگل کے حوالے. نہیں کتنی بد، ایک دن روئیں گے گھر والے، 2 دن روئیں گے. اسی لیے امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا تھا، حضرت انسان سوچ تو ایک ایسا بد نصیب تھا جس وقت تو آ رہا تھا دنیا میں تیرے آنکھ سے آنسو رواں دواں تھے. ہے نا؟ ہر کوئی روتے ہوئے ہے نا، کوئی ٹنکل ٹنکل لٹل اسٹار کہتے ہوئے تو نہیں آیا نا، ہنستے کھیلتے یعنی ایکٹنگ کرتے ہوئے نہیں آیا گا نا، ہے نا؟ ہر کوئی تو امام حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ حضرت انسان سوچ تو ایک ایسا بد نصیب تھا جس وقت تو دنیا میں آ رہا تھا تو رو رہا تھا، تیری آنکھ سے آنسو رواں دواں تھے، لیکن تیرے پریوار والے
تیری پیدائش پر خوش تھے. ہاں ہو گئی ڈیلیوری. اچھا کیا ہوا؟ کتنے فون. ابھی بیچاری اس کو معلوم کہ اس پر کیا بیت رہی ہے, اس کو کتنی تکلیف سے گزرنا پڑا ہے. اس سے پہلے کے مراحل اس پر قیامت صغرا بن کر کے تھے, راتوں کے چین حرام ہو گیا تھا, لیکن کوئی تفسیر ہاں ہو بس خوشخبری. تو امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا حضرت انسان سوچ, تو ایک ایسا بد نصیب تھا, تو رو رہا تھا, تیرے پیدائش پر تیرے پریوار والے خوش تھے, اب تو اس حال میں چلے جانا کہ تو ہنس رہا. کوئی آدمی دنیا سے جائے, ماں اور باپ کو چھوڑ کر جائے, بیوی بچوں کو چھوڑ کر جائے, ہنستے ہوئے جائیں؟ پاسبل ہے نہیں نا. لیکن قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان والی روح, ارجعی الی ربک, چل اپنے رب کی طرف, راضیۃ مرضیہ, تیرا رب تجھ سے راضی, تو اپنے رب سے راضی. اگر میری اور آپ کی زندگی رب کی مرضی کے مطابق رہیں گے تو انشاءاللہ وہ دن نصیب ہوگا. اللہ کہتا ہے نا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ہم تمہارے سرپرست ہیں, ولی ہیں, دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت کے مراحل میں بھی. مومن کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا, مومن کو کوئی پریشانی نہیں رہتی. بس مومنانہ شان سے جینے کی ادا ہم کو اور آپ کو آنی چاہیے. جیے تو بس ایمان والی نعمت کے ساتھ جیے, اپنے آپ کو پہچانے کہ ہم کون. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے اے ایمان والو اللہ سے ڈر. اور کل کبھی بھی آ سکتا ہے, کسی بھی لمحے آ سکتا ہے. سوچو اب ایک مشہور دائی بیچارے حج کر کے آئے, ایک دن نہیں گزرا دوسرے دن جنازہ نکل گیا, ہوا نا؟ جاوید عثمان ربانی اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے استاد محترم عبد الباسط صاحب ریاضی بیچارے, جمعہ کا دن ہے, 11 بجے بیوی یعنی گھر والوں کو جو ہے نا بچوں کو سب پیسے سے دے کر کے چپ اب جلدی چلو 12 بجے قرآن سورہ کہف پڑھنا ہے, جمعہ سب بول کر کے ماشاءاللہ نہا دھو کر کے نکلے. ان کی ایک شان تھی وہ گندا سے, مسجد میں آئے, نماز پڑھے, ان کے شاگرد جمعہ خطبہ دے رہے, خوش ہو گئے ماشاءاللہ بہت اچھا دیے میاں تم بیان, 1-2 پوائنٹ اور بولتے تو اچھا رہتا تھا, وہ رہتا. پھر سنت پڑھے, سنت پڑھ کے جو ہے نا نکلتے ہوئے مسجد کے باہر کچھ خواتین مرد ہوتے ان کو صدقہ خیرات کیے. 50 میٹر بھی یہاں سے لے کر اب یہ مسجد کے قریب اتنا دور گئے, ختم. کیا پتا تھا؟ ہاں نہیں معلوم. جو بیچارے اتنی تیاری کر کے آئے. اسی لیے ہمیشہ انسان الرٹ رہنا چاہیے, کبھی بھی موت کا فرشتہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا سکھائی ہے سوتے وقت. کیا دعا ہے؟ اللہم بسمک, ہے نا بچے اس کے علاوہ بھی اور بھی دعائیں ہیں, لیکن آسان تو دعا یہی ہے نا, بچے کو یاد ہے, دعا فارسی لکھی ہے نا. اللہم بسمک اموت, اللہ میں تیرے نام سے اموت مر رہا ہوں, وہ احیا, اور تیری نوازش, تیرا کرم, تو نے جینے کا موقع دیا, اٹھوں گا اللہ, پھر بیوی بچوں کی شکل و صورت کو دیکھوں گا, پھر ادارے کی ذمہ داریاں ہیں, پھر میری اپنی ڈیوٹی سے وہ سب سنبھالوں گا اللہ. اسی لیے صبح اٹھ کر کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی احیان, تعریف اس اللہ کی جس اللہ نے مجھے زندگی دی. اللہ تیرا شکر ہے, تو نے میری جان کو لے کر میری بیوی کو بیوہ نہیں بنایا, میرے بچوں کو یتیم نہیں بنایا, میرے پریوار والوں کو تو نے روتا اور بلکتا ہوا نہیں چھوڑا, تو نے میرے کاروبار پہ بریک نہیں لگوایا, تو نے میری روزی روٹی پر خدگن نہیں لگوایا. اللہ تیرا شکر ہے. الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی. اللہ تیرا شکر ہے. سوچو کتنے شارٹ پیریڈ کے لیے ہم اور آپ آئے ہیں, نہیں معلوم کہ میری اور آپ کی زندگی کا ڈورا کب ٹوٹ جائے, کب ختم ہو جائے. کیا وائناڈ والے جن کو ابھی بیچارے ایک ہی پریوار کے 13 لوگ, ایک ہی گھر کے 16 لوگ آنکھوں کے سامنے ختم. کیا سوچا تھا انہوں نے؟ گھر پانی کے بہاؤ میں آ گئے, آ کے ایک مسجد یا مدرسے کے ایک اسکول کے اندر پناہ لیے. بیچاروں کے سب کی فوٹوز آئے ہیں, باپ بھی ہے, دادا بھی ہے, دادی بھی ہے, ماں بھی ہے, بچے بھی ہے, پوتے پوتیاں, سب کچھ 13 لوگ ہیں کھڑے, بس تھوڑی دیر میں ختم. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے,
जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत का जाहे तमाशा नहीं है। आज के दौर में तो हमारे लिए बहुत आसान है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में 1400 साल पहले का फ़अतबिरू या उलिल अबसार, ऐ आंख रखने वालों कम से कम देख करके तो इबरत हासिल करो। वो अल्लाह कादिर मुतलक है। कुल हुवल कादिर अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबन मिन फौकिकुम व मिन तहति अर्जुलिकुम औ यल्बिसकुम शिया। उस अल्लाह से डरो। ओ प्यारे नबी कहो हुवल कादिर, व कादिर मुतलक है। अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबन मिन फौकिकुम, वो ऊपर से अज़ाब भेज सकता है, वो तुम्हारे कदमों से अज़ाब भेज सकता है, वो तुम्हें टकरा करके भी कई सूरत। इसीलिए अल्लाह ने कुरान मजीद में क्या, अफ़अमीना अहलुल कुरा अन यअतियहुम बअसुना बयातुम वहुम नाइमून, क्या बस्तियां वाले बेखौफ हो गए? इतना नीडरपन उनको आ गया है गांव वालों को। अन यअतियहुम बअसुना बयात, अचानक हमारा अजाब आ जाए। कब? वहुम नाइमून, वो खराटे ले रहे होंगे, वो प्यारी नींद सो गए होंगे, वो एसी और कूलर लगा करके आराम से सो रहे होंगे। हो सकता है अचानक मौत के घाट पर जाए। अब अमीन अहलुल कुरा अन यअतियहुम बअसुना वहुम यलअबून, क्या गांव वाले बेखौफ हो गए हैं कि अचानक हमारा अजाब उस वक्त आ जाए कि ये बॉडी बना रहे हैं, ये वॉकिंग में लगे हुए हैं, ये जॉगिंग कर रहे हैं, ज़ुहा वहुम यलअबून, चाश के वक्त ये खेल रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के फिक्र में है, अचानक अज़ाब आ जाए। अल्लाह कुरान में कह रहा है अफ़अमीनु मकर अल्लाह, अल्लाह के प्लान से, अल्लाह के मंसूबे से बेखौफ वो। अफ़अमीनु मकर अल्लाह, कि अल्लाह के मंसूबे से बेखौफ हो। फला यअमनु मकर अल्लाह इल्लल कौमुल खासिरून, जिसकी किस्मत फूटी होती है ना वही लोग बेखौफ। तो मेरे अजीज बच्चियों, ये उन्वान आपके लिए, मेरे लिए, उम्मत के हर फर्द के लिए, हम हमेशा, और हम देख रहे हैं क्योंकि क़ियामत सुगरा की कई निशानियां हम देख चुके हैं। इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे ईमान वालों अल्लाह से डरो, कल की फिक्र। कल हम सिद्दीक़ अकबर से ज़्यादा नेकियां, हम प्यारे नबी से ज़्यादा नेकियां नहीं कमाए। हम 5 टाइम की नमाज ढंग से नहीं पढ़ सकते। अल्लाह के नबी 7 टाइम की नमाज पढ़ते थे। तहज्जुद आपकी कभी मिस नहीं, इशराक की नमाज आपकी मिस नहीं हुई। हम रमज़ान के रोज़े रखकर थक जाते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान, सित्त शव्वाल, अय्याम 20, पीर, जुमेरात को रोज़े, इसके बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दुआ कर, अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबक, हालांकि नबी पर अज़ाब नहीं है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु से ज़्यादा नेकियां किसी ने कमाया है? रोते थे, कहते कैफ़ हाली या इलाही लैसा ली खैरुल अमल, मेरे अल्लाह मेरा क्या हाल होगा, मेरे पास काबिल जिक्र नेकी नहीं है। सू अमालिन कसीर खैरु ज़ादु ताआती कलील, मेरे पास बुरे अमाल ज़्यादा हैं। हालांकि सिद्दीक़ उस ज़ात का नाम है जिसने कभी झूठ नहीं बोला। वो सिद्दीक़ अकबर जिनकी नेकियों का जिक्र आज भी कुरान में है, कल भी रहेगा, क़यामत की सुबह तक रहेगा। रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरु वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहहिरीन। वो सिद्दीक़ अकबर जिनकी नेकियों का जिक्र आज भी है। इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। वो सिद्दीक़ अकबर कहते कैफ़ हाली या इलाही लैसा ली खैरुल अमल। वो सिद्दीक़ अकबर कभी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से थोड़ी सी दूरी पर कहते हैं नाफ़क़ा अबा बकर, नाफ़क़ा अबा बकर, नाफ़क़ा अबा बकर, अबू बकर तुम मुनाफिक हो गए, अपने आप से कहते हैं। अल्लाहु अकबर। उधर से हंज़ला बिन रबी कह रहे हैं नाफ़क़ा हंज़ला। बड़े बड़े सहाबा परेशान, क्या हो गया अल्लाह के नबी के यार गार को, क्या हो गया है सिद्दीक़ अकबर को, क्यों कह रहे हैं ये अपने आप को। सोचिए मेरे अजीज बच्चियों, ये फिक्र आखिरत, ये इतना आसान टॉपिक नहीं है कि घंटों इस पर बोला जा सकता। उस्मान ज़िन्नूरैन, जिनकी सखावत मशहूर है, जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा क़िफ़ या उस्मान,
قف یا عثمان، قف یا عثمان، عثمان رک جاؤ، عثمان رک جاؤ، عثمان رک جاؤ، آج کے بعد سے ایک بھی نیکی نہیں کرو گے، اے عثمان کب بھی جنت تمہاری پکی۔ عشر مبشرہ میں سے پھر بھی کیسے روتے تھے۔ اما خط الکبریٰ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یاد کرو، جب ایک دفعہ بیٹھی قرآن شریف پڑھ رہی تھی، ان بطش ربک لشدید، او پیارے نبی آپ کے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ آیت شریفہ پر پہنچی، زار و قطار رونے لگی۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، دیکھا حضرت عائشہ رو رہی، کہا عائشہ کیوں رو رہی ہو، کس نے رلایا ہے؟ ما یبکی کی یا عائشہ؟ کہتے اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہی تھی، ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے، میں سوچنے پہ مجبور ہوں، آپ کی بیوی ہوں، صدیق اکبر کی بیٹی ہوں، خاندان قریش کی بہو بھی ہوں اور بیٹی بھی ہوں۔ ہو گیا 10 منٹ میں ہمارا بھی خطاب ختم ہے نا؟ آزاد بعد تو میں کہہ رہا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رو رہی، اللہ کے نبی نے پوچھا ما یبکی کہ عائشہ کیوں رو رہی ہے؟ عائشہ تمہیں کس نے رو رہا؟ عائشہ یہ تمہارے آنکھ سے آنسو کیسے نکل رہے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے اللہ کے رسول قرآن پڑھ رہی تھی، ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بڑی مضبوط، سوچنے پہ مجبور ہوں، آپ کی بیوی ہوں، صدیق اکبر کی بیٹی ہوں، اور خاندان قریش کی بہو بھی ہوں اور بیٹی بھی ہوں، میرے شوہر سے پیارا شوہر کہیں نہیں ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ ابو بکر بہت پیارے ہیں، میں ہر اعتبار سے ایک معزز گھرانے سے بہو ہوں، بیٹی ہوں خاندان قریش کی، یہ نسبتیں کچھ کام آئے گی؟ آپ کی بیوی کی حیثیت سے کام آئے گی کوئی نسبت؟ صدیق اکبر کی حیثیت سے؟ حضرت اللہ کے نبی نے کہا 3 مقام ایسے جہاں کوئی نبی بھی کسی کی خبر گیری نہیں کر سکے گا، اور نہ بیٹی فاطمہ کی نہ تمہاری کوئی خبر گیری نہیں ہوگی۔ خبر پل صراط، میدان محشر، اللہ اکبر۔ تفصیلات کا وقت نہیں ہے ورنہ میں اور بھی نہیں۔ تو آپ سوچئے صدیق اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیٹی فاطمہ سے کیا کہے؟ اعملی اعملی، بیٹی عمل کر عمل کر عمل کر۔ میرے عزیز بچیوں، اصل میں یہ فکر آخرت کیوں ضروری ہے؟ آپ بہت خوش نصیب ہیں، مریم بنت عمران جیسے کہ ادارے میں آپ پڑھ رہے ہیں، ورنہ باہر کا ماحول بہت گندا ہو چکا ہے۔ نوجوان لڑکیاں آزاد ہو گئی ہیں، اور جب سے موبائل آ گئے نا، آج عورتیں شوہروں کی سننے کے لیے تیار نہیں، بیٹے اور بیٹیاں باپوں کی سننے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے بابا نہیں بولتے، انہوں کون بولنے والے ہے؟ نہیں، ہمارے مردہ نہیں بولتے، انہوں کون بولنے والے؟ اتنے آزاد ہو گئے، اور موبائل نے سب کو آزاد کیا۔ صرف 10 منٹ کے اندر، 8 منٹ کے اندر اپنی بات کو میں کیلکولیٹ کرنا ہے۔ میری عزیز بچیوں، خوش نصیب ہیں اس اعتبار سے کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کے حق میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، اس کے سینے کو اس کا شرح صدر فرماتے ہیں اسلام کے لیے۔ ہم اور آپ آنا جانا اٹھنا بیٹھنا سب باعث رحمت ہے، تفصیلات کا، لیکن اتنا ضرور ہے۔ ابھی آپ دیکھے ہوں گے یہ کیا لگا ہے اوپر، کیا ہے وہ؟ کیمرہ جگہ جگہ لگا ہے نا، شیخ کے آفس میں بھی ہے نا، بلکہ جگہ جگہ پر آپ کبھی میٹرو وغیرہ میں سفر کیجئے، کرپیا کر کے ساودھان رہیے، آپ کیمرے کے نگاہ میں ہیں، بولتے نہیں، کرپیا کر کے ساودھان رہیے، آپ کیمرے کے نگاہ میں ہیں۔ یہ کیمرہ 5 سال پہلے نہیں تھا کیا شیخ؟ 10 سال پہلے، 5 سال پہلے تھا نہیں تھا، لیکن 1400 سال پہلے اللہ نے میرے اور آپ کو ایسا سسٹم سے پیدا کیا، یور لائف از انڈر سی سی۔ لوگ کہتے ہیں نا دس ایریا از انڈر سی سی، شاپنگ مال انڈر سی سی، کالج انڈر سی سی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری زندگی انڈر سی سی ہے، معلوم ہے؟ یور لائف از انڈر سی سی، صحیح ہے؟ کہاں پر دلیل؟ دلیل وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری اپنی جانوں پہ افلا تبصرون، دیکھتے نہیں ہو؟ اب میں آپ کی باڈی میں 10 کیمرے بتا سکتا ہوں، بتاؤں؟
ہاں کتنے؟ کم سے کم 10 بتاتا ہوں، کس لیے کہ 6 منٹ کا صرف ٹائم ہے. کتنے؟ 10. قرآن مجید پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل ہے نا، آیت نمبر غالباً 33 ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، بیکار چیزوں کے پیچھے اپنی انرجی کو، اپنی توانائی کو صرف نہ کرو. ان السمع، بے شک کان، والبصر اور آنکھ، والفؤاد اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا. کتنے کیمرے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ ہاں 2 کان، 2 آنکھ اور 1 دل، کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے نا. کس کے پاس؟ آپ کے پاس نہیں ہے؟ آپ کے پاس نہیں ہے؟ ہے نا؟ ہاں اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وفی انفسکم، تمہاری اپنی جانوں میں. زینب کیا کر رہے ہیں، مریم کیا کر رہے ہیں، اسما کیا کر رہے ہیں، نہیں، آپ اپنے آپ پہ غور، میں اپنے آپ پہ غور کروں. شیخ کے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بیکار چیزوں کے پیچھے اپنی انرجی کو برباد، ہے نا. جیسے آپ کیمرے لگے ہوئے، شیخ صاحب کہتے ہیں دیکھو جی میں کیمرے میں دیکھ رہا تھا بعض بچیاں بیکار کی گپ شپ کر رہے تھے، بعض ہے نا، کتنا روئی شیخ صاحب ہے نا. ڈر شیخ صاحب کا، اللہ سے ڈرو، ہے نا. شیخ صاحب آج بولیں گے، ڈانٹیں گے، کچھ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب ڈے ٹو ڈے ریکارڈ چل رہا ہے. تو الغرض 5 منٹ ٹائم سے باقی. ہاں تو کتنے کیمرے ہو گئے؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک آنکھ، بے شک کان، آنکھ اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا. کل قیامت کے دن یہی اعضاء جسمانی میرے اور آپ کی زندگی کا ڈاٹا دیں گے. کیا دیکھے تھے، کیا سنے تھے، کیا دیکھے تھے، کیا سنے تھے. کیسے تمہارے دل میں کبھی مریم بنت عمران کو آنے کا فکر کبھی نہیں؟ بھئی یہ سب اسکول کیا اپنا اچھا انجوائے، بچی کے جاتے انجوائے کرتے ہیں. ہوتا ہے نا آج کل کیا کیسے کیسے نخرے کرتے رہتے ہیں. آپ تفصیلات نہیں ہیں بیٹا، میں ریالٹی بتا سکتا ہوں، میں کیسے کیسے حالات، کیونکہ ہم الحمدللہ پورے ملک میں پنجاب، بہار، بنگال سب دعوت میدان کے لیے گیا ہوں. الحمدللہ، اللہ کا شکر. کیا کچھ حالات ہیں. آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، دل کانپتا ہے مسلمانوں کی جہالت دیکھ کر. میرے عزیز بچیوں، تو یہ 5 ہو گئے، 2 کان، 2 آنکھ، 1 دل. اس کے بعد سورہ یاسین ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم تمہارے منہ پہ مہر لگا دیتے ہیں، تمہاری زبان کو لاک اپ کریں، منہ کو سیلڈ. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. ہاتھ تمہارے جن ہاتھوں سے ڈیئر ویئر آر یو، آئی ایم ویٹنگ فار یو. نہیں اب تو اب اتنے چیپٹر ہو گئے نا، اب ہو گئے، اب چپ چپ چپ، بعد میں شیخ کو بھی پتا نہ چلے. نہیں میسج ٹیپ کرو، ہے نا. ٹھیک ہے بابا، جن ہاتھوں سے موبائل چلا رہے ہوں، جن ہاتھوں سے ریموٹ چلا رہے ہوں، جن ہاتھوں سے کالنگ کر رہے ہوں، جن ہاتھوں سے اینی ورک، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تمہارے ہاتھ ہم سے بات. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، تمہارے پیر گواہی دیں گے. کہاں چل کے گئے تھے؟ مریم بنت عمران گئے تھے یا کہیں اور گئے تھے؟ تمہارے پیر، اللہ، 2 پیر یہ گواہی دیں گے. 2 ہاتھ کتنے ہو گئے؟ 2 پیر، 2 ہاتھ کتنے ہو گئے؟ ہاں 9 ہو گئے نا. ہاں اور انسان کتنی باتیں کرتا ہے اور کتنا بولتا ہے. ارے میں کب بولی تھی؟ بہت باتیں بناتے نا. نہیں باجی میں ایسا نہیں بولی. نہیں ایکٹنگ کرتے نا. ہاں کرتے نہیں کرتے. ہاں بشر راز دل کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے. اب تو باتیں کر دے تو بعد میں پتہ چلے گا اس کا کیا ہوگا. قرآن مجید پارہ نمبر 26 سورہ قاف میں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان جو بھی لفظ الفظ کے معنی پھینکنا، پوچھیے جو بھی لفظ ادا کر رہا ہے نا، سوچنا چاہیے اس کی ماں دور ہے، اس کے بھائی دور ہے، اس کے شوہر دور ہے، اس کے عزیز دور ہیں، لیکن ہمارا فرشتہ گھات میں بیٹھ کر اس کی باتوں کو نوٹ کر رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ اکبر، ہے نا.
کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 10. ارے 10 ہو گئے نا بابا, نہیں ہو گئے؟ میں نے بولا 10. اچھا اور 2 اور بتا دیتا ہوں, اور بہت ہیں, اور 2 ایزی. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. 2 بزرگ فرشتے ڈے اینڈ نائٹ, کلاس روم میں ہو, بیڈ روم میں ہو, شاپنگ مال میں ہو, گھر میں ہو, فرینڈز کے ساتھ ہو, جہاں بھی ہو, ڈے اینڈ نائٹ. کبھی یہ نیٹ ورک فیل نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے بجلی گل ہو جائے, یہ فیل ہو جائے, لیکن میرے اور آپ کے اندر جو سسٹم لگا ہے نا, یہ کبھی فیل نہیں ہوتا ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. 2 بزرگ فرشتے ڈے اینڈ نائٹ, وہ جانتے ہیں تم کیا کر رہے ہو. ٹھیک ہے بابا, کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 12 ہے نا. اچھا ٹھیک ہے, زبان بھی نہیں چلایا, ہاتھ بھی نہیں چلایا, موبائل بھی نہیں چلایا. زبان بھی نہیں, ہاتھ بھی نہیں, موبائل بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, ہے نا. بس اوقات اشاروں سے کام ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے نا, اشاروں سے. بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید میں یعلم خائنۃ الاعین, اللہ تمہارے آنکھوں کی خیانت کو جان رہا ہے. کس کو دھوکہ دے رہے بابا؟ اسی کو علامہ اقبال نے کہا نا, پتہ نہیں ہے نام کیا ہے اس کا, پتہ نہیں ہے نام کیا ہے اس کا. خدا فریبی کہ خود فریبی, وہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے یا دے رہی ہے اپنی ایکٹیویٹیز سے, چال اور چلن سے, حرکات اور سکنات سے. وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اپنے آپ کو؟ پتہ نہیں ہے نام کیا ہے اس کا. خدا فریبی کہ خود فریبی, عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. کتنے ہو گئے؟ 13. ابھی تو بہت ہے, ایسا کہ نکال دی جائیں گی تو آیت بہت ہے میرے عزیز بچوں. اسی لیے سوچو, ہم اور آپ ایک سسٹمیٹک لائف, میرے اور آپ پر کیمرے خود میرے اور آپ کی باڈی میں لگے ہوئے ہیں. کیا کر رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں, کیسے میرے اور آپ کے اندر اچھے اور برائی کی طرف آ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ میرے اور آپ پر نگہبان ہے. لطیف خبیر ہے, وہ باریک سے باریک چیز کو, وہ اماواس کے رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی کے رینگنے کی آواز کو سنتا ہے اور اس کو جان رہا ہے. وہ اللہ مجھ پر آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ ایک اچھے ادارے سے وابستہ ہیں. لہٰذا صرف آپ پڑھ کے نکلنا نہیں ہے, بلکہ آپ میں سے ہر کوئی مریم بنت عمران ہونا ہے. آپ کا ایک کردار ہونا ہے, آپ کے اخلاق, آپ کے کردار کی چھاپ ہونا ہے. آپ اپنی جگہ خیر الناس ممن ینفع الناس کی عملی تصویر ہونا ہے کہ میں 10 بچیوں کو سدھاروں گی, میں 10 پریوار کو سدھاروں گی, میں جا کر کے لوگوں کو یہ کروں گی. انشاءاللہ کریں گے آپ, ہے نا. وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اللہ جزائے خیر دے شیخ محترم کو کہ یہ ان کی ذرہ نوازی تھی کہ انہوں نے ہم جیسے ایک چھوٹے سے طالب علم کو پیش کیا. اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس ادارے کو ترقی کے راہ پر گامزن فرمائے. اللہ تعالیٰ اسم با مسمہ بنائے. اللہ کرے کہ مریم بنت عمران کی ہر بچی مریم بنت عمران جیسی ہی بنے. اللہ کرے کہ اس پورے علاقے کے اندر توحید کی شمع جلے, کتاب و سنت کا بول بالا ہو. اللہ تبارک و تعالی شیخ محترم کے خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے. شیخ محترم کے لیے, ان کے اہل خانہ کے لیے زاد آخرت اللہ تبارک و تعالی بنائے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور ایک بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. اس آیت اور حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے میں شیخ محترم کا میری جانب سے, ادارے کی تمام طالبات کی جانب سے اور ادارے کے ذمہ داروں کی جانب سے ہم ممنون و مشکور ہیں کہ شیخ محترم اپنے اس سفر میں قیمتی وقت کو ہمارے لیے وقف کیا اور ہمارے لیے
اللہ تعالیٰ شیخ کے مال میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے، آمین۔